نماز، کیا اللہ ہمیں دیکھتا اور سنتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے دوران ہم پر نہایت مہربانی سے توجہ فرماتے ہیں۔ اذان پکارتی ہے، اے بندو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب کچھ چھوڑ دو اور آؤ اللہ کے سامنے حاضری دو۔ یاد رکھو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بندہ اپنی ہر مصروفیت چھوڑ کر پاک صاف ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی اور پستی کا اظہار کرتا ہے، اس کی تعریف اور تسبیح کرتا ہے اور اپنے تمام مسائل اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہاں آسمانوں پر اس کائنات کا مالک ہمارا رب اپنے بندے کے اس عمل کو پسندیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا رب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ عظیم تر رب کائنات بہت محبت کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا ہے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ ہاں، یہ ایک عظیم الشان اعزاز ہے جو ہمیں احترام اور محبت کے آنسوؤں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اس کے برعکس یہ معاملہ پوری طرح الٹ بھی ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہمارا صرف جسم نماز کی حرکات کرتا ہے اور ذہن دنیا کے معاملات میں الجھا رہتا ہے، ایسے نمازی پر سے اللہ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اور اسے سخت ناپسند فرماتا ہے، اور قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے، پس ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی جو نماز کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ آپ خود سوچیں، نماز میں اللہ کو جسم نہیں بلکہ ہمارا دل اور دماغ درکار ہوتے ہیں، اور یہی نماز کی بنیادی شرط ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقیناً جیسے ہی ہم نماز کے لیے دل اور دماغ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کائنات کا رب ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ اپنا بھروسہ اس زبردست نہایت مہربان پر رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ قرآن: جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے کیونکہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اللہ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ بخاری۔ نماز میں سامنے نہ تھوکو کیونکہ اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ بخاری۔ ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو، یوں جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ابن ماجہ۔ آئیے ہم ابھی 2 رکعت دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے بات کرائیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ نماز نصیب فرما جو تیری رضا کا سبب بنے۔ Hope you found it helpful. Subscribe to stay updated on upcoming content.